اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہود کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع میں قوم نوح کی جانشین قوم عاد کا ذکر ہوا تھا۔ اس قوم میں حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ ایک بے مثال قوم تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کریم کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو اپنا کمال قرار دیا، رب کریم کی نشانیوں کی تکذیب کی، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، دنیا کی محبت میں آخرت کو پس پش ڈال دیا، مال و دولت، جو حشمت، خود ستائشی اور تکبر کو اپنا شیوا بنا لیا، تو یہ قوم تباہ کر دی گئی۔ ان کی زیر زمین اور پہاڑوں میں بنائے گئے عمارات بھی کسی کو نہ بچا سکے۔ در حقیقت دولت پرستی وہ فعل ہے جس کی وجہ سے اکثر قومیں عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ ہود رکوع نمبر 6، جو کہ آیات 61 سے 68 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی باند صالح علیہ السلام۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا اے قوم عبودیت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں تمہارا کوئی الہ سوائے اس کے۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اسی نے تمہاری نشو و نما کی زمین سے اور اسی نے تمہیں آباد کیا اس میں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پس استغفار کرو اسی سے، پھر متوجہ رہو اسی کی طرف۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِیب، بے شک میرا رب قریب ہے، مجیب ہے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ استعمارکم، اور تمہیں بسایا، سیٹلڈ شو۔ مجیب استجابت کرنے والا، سوال کا مثبت جواب دینے والا، رسپانڈر۔ قوم عاد کے بعد اس زمین پہ جس قوم کو عروج حاصل ہوا وہ قوم سمود ہے۔ محققین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھی، جو جزیرہ نما عرب کے شمال مغربی علاقے میں، جسے وادی قرا کہا جاتا ہے، آباد ہوئے۔ وادی قرا کا بیشتر علاقہ بہت سرسبز ہے، لیکن آتشفشاں مادے سے لبریز ہے۔ یہ قوم میدانوں میں وسیع و عریض محلات تعمیر کرتی اور پہاڑوں کے گوشوں میں مستحکم قلعے بناتی، جو کہ فن سنگ تراشی کا ایک انتہائی اعلیٰ نمونہ تھے۔ پانی کا بنیادی ذریعہ بارش تھا، لوگ اس کو ذخیرہ کر لیتے۔ قوم کے سرداروں نے پانی کے ذخائر کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا اور کمزور لوگ ان کے دست نگر بن کر رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو آپ نے انہیں وہی پیغام حق پہنچایا جو ہر نبی نے اپنی قوم کو دیا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی جائے۔ اسی خالق اور مالک حقیقی نے تمہیں اس جگہ آباد کیا ہے، تمہاری تعداد بڑھائی ہے اور تمہیں ہر طرح کے وسائل زندگی مہیا کیے ہیں۔ اس لیے اس خالق اور مالک حقیقی کے سوا کوئی بھی لائق بندگی نہیں ہے۔ تم جن برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہو، اس کے مضر اثرات سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے،
کہ تم استغفار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے سامان مغفرت طلب کرو، اور پھر ہر طرف سے منہ موڑ کے صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور یوں تم اس کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے۔ تمہارا خالق اور مالک تم سے کچھ دور نہیں، وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد ہے، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، بے شک میں قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ استجابت کرے میری اور مجھ پہ یقین رکھیں تاکہ رائے راست والے ہو جائیں۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، تحقیق آپ سے ہم بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے اس سے پہلے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم بندگی کریں جن کی بندگی کرتے رہے ہمارے آباء و اجداد؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہمیں اضطراب انگیز شک ہے اس سے جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ مرجوا، جس شخص سے بہت سی توقعات وابستہ ہوں۔ The one in whom hope was placed۔ قوم نے پیغام حق پہ غور و فکر کی بجائے طرح طرح کے اعتراضات جڑ دیے اور کہنے لگے آپ ہماری قوم کے وہ فرد ہیں جن سے ہم نے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھی کہ آپ ہماری قوم کا نام روشن کریں گے، لیکن اب آپ نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں جن کی وجہ سے ہماری تمام امیدیں خاک میں مل گئی، اور آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی پرستش کرنا چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو آپ کی بات کی صداقت پہ ہی شبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اضطراب انگیز شک پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بات ہمارے اسلاف کے مسلک کے ہی خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی لوگوں کے سامنے پیغام حق پیش کیا جاتا ہے تو ان کے پاس اپنے غلط روش کی دلیل آباء و اجداد کی طرز ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے بارے میں ارشاد ہے، جب کہا جاتا ہے ان کو اتباع کرو جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے جس پہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل والے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، کیا یہ تب بھی انہی کی اتباع کریں گے؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ، فرمایا اے قوم بھلا دیکھو تو اگر میں ہوا ایک دلیل روشن پہ اپنے رب کی طرف سے اور دی ہو اس نے مجھے اپنی رحمت، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو کون نصرت کرے گا میری اللہ تعالیٰ کے حضور اگر میں نے نافرمانی کر لی اس کی؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، سو تم نہیں زیادہ کر رہے میرا سوائے خسارے کے۔ تخسیر گھاٹے میں رکھا، نقصان دینا، کاز لاس۔ قوم کی باتوں کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تھوڑا سا غور و فکر تو کرو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کی روشنی میں ایک رائے روشن پہ چل رہا ہوں اور اس نے کمال مہربانی سے مجھے اپنی رحمت سے نواز رکھا ہے، اب اگر تمہارے کہنے میں آ کے میں نافرمانیاں کرنے لگ جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ تم جو کچھ مجھ سے چاہتے ہو اس سے تم میرا بھلا نہیں بلکہ نقصان کا باعث بن جاؤ گے۔
وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اے قوم یہ اللہ تعالیٰ کی ناکہ ہے تمہارے لیے ایک نشانی۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، چھوڑ دو اسے، کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں اور اسے برائی سے مس نہ کرنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ آ پکڑے گا تمہیں ایک قریبی عذاب۔ اس قوم کے مطالبے کے مطابق اونٹنی کا معجزہ پیش کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے رب کریم کی اس نشانی ناکہ سے متعلق اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ جہاں کہیں سے چاہے کھائے اور پانی پیے، کسی کو بھی اس سے تعرض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سورہ شمس آیت نمبر 13 میں اسی ناکہ سے متعلق ارشاد ہے، تو کہا ان سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے، ناکہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کا پانی پینا بھی۔ اب اگر تم لوگ اس کے آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے اور اس کے کھانے پینے پر معترض نہیں ہوتے تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ تم اپنی غلط روش کو چھوڑ کے رب کریم کی طرف رجوع لانے والے بن رہے ہو۔ لیکن خلاف ورزی کی صورت میں تم پہ کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آئے گا۔ اونٹنی کے آزادانہ چرنے اور چگنے میں یہ رمز بھی پوشیدہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس پہ قبضہ جما کے اسے محض اپنی ذات تک محدود کر لے۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اسے ناکارہ کر دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ، تو فرمایا تمتع کر لو اپنے گھروں میں 3 روز۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ فَعَقَرُوهَا، معذور کر دیا، انکیپیسیٹیٹڈ، ہاں، عقر سے مراد کسی چیز کو ناقابل بنا دینا، مثلا کسی درخت کو اس طرح سے کاٹ دینا کہ وہ پھل لانے کے قابل ہی نہ رہ جائے۔ دوسرا لفظ ہے مکذوب، جھوٹ ہو سکتا، بی لائٹ۔ رب کریم کی نشانیاں بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کے حق کا یقین کر لیں اور اپنی غلط روش کو چھوڑ کے رائے حق اختیار کر لیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، اور نہیں ہمیں مانے کہ ہم بھیج دیں اپنی نشانیاں، مگر یہ کہ تکذیب کی ان کی پہلو نے، اور دی ہم نے سمود کو ناکہ بطور بصیرت، تو ظلم کیا انہوں نے اس سے۔ نہیں بھیجتے ہم اپنی نشانی مگر خوف دلانے کو۔ قوم سمود اور خاص طور پہ اس کے سردار جو سرزمین کے زرخیز خطوں اور پانی کے ذخائر پہ قابض تھے، انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری کہ ایک بڑی اونٹنی ان زمینوں اور ان پانی کے تالابوں سے اپنی مرضی کے مطابق کھاتی پیتی رہے۔ انہوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے منصوبہ بندیاں شروع کر دی اور اس منصوبے کے مطابق اس اونٹنی کو ناکارہ کر دیا۔ اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس نشانی کی تکذیب کرنے کی بدولت آنے والے عذاب کی خبر دے دی۔ اب چونکہ نافرمانوں کو آپ کی بات کا یقین ہی نہیں تھا، اس لیے وہ صرف ایک خالی خلی دھمکی ہی سمجھے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب ہمارا امر آ پہنچا، نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور جو ایمان والے ان کی معیت میں تھے اپنی رحمت کے ساتھ اور اس روز کی رسوائی سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب ہی قوی عزت والا ہے۔ امرنا، ہمارا فرمان اور کمانڈ، قانون ربی کے مطابق اس قوم سے متعلق فیصلے کے ظہور کا وقت آ گیا، تو رب کریم نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے
ان کو اس علاقے سے نکال کے ایک محفوظ علاقے میں پہنچا دیا. واحد اللہ دینا ظلم الصیحہ، اور آ پکڑا جو ظلم کر رہے تھے ایک ہولناک آواز میں. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس رہ گئے اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے ہوئے. کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ کبھی ان میں رہے ہی نہ تھے. الا ان ثمود کفروا ربهم، الا بعدا لثمود، آگاہ رہو، بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا. آگاہ رہو، دوری ہے سمود کو. الصیحہ، کسی دھماکے کے ساتھ پیدا ہونے والی زوردار آواز. تھنڈرس بلاسٹ. جاسمین، ڈھیر ہو کر رہ گئے. فالن پروف. یاگنو، وہ غنی رہے. دیور فری. حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق اس قوم کے ظلم کرنے والوں پہ عذاب نازل ہوا. یہ ایک ہولناک آواز تھی جس کی بدولت جو کوئی بھی جہاں بھی تھا اسی جگہ گر پڑا اور پھر نہ اٹھ سکا. سورہ اعراف میں اس عذاب سے متعلق ارشاد ہے، پس آ پکڑا انہیں ایک زوردار زلزلے نے، پس رہ گئے اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے ہوئے. سخت زلزلے اور اس سے پیدا ہونے والی دھماکے دار آواز نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق سے انکار کیا تھا اور اس کی مخالفت کی تھی. آواز کے عذاب سے ہلاک ہونے کی بدولت ان کے گھر تو محفوظ رہے اور آج بھی نشان عبرت ہے. گویا اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے وسائل کو محض اپنی ذات تک محدود کر لینا سمودی طرز ہے، اور جو کوئی قوم پہ اس طرز کا مظاہرہ کرتی ہے وہ رحمت سے دور ہو جاتی ہے. ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا. قوم عاد کے بعد جس قوم کو عروج حاصل ہوا اس کا نام سمود ہے. اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے. آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بندگی کا درس دیا. قوم کے اکثریت نے طرح طرح کی حجتیں پیش کی اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے کو ہی ترجیح دی. قوم کے مطالبے پہ اونٹنی کا معجزہ پیش کیا گیا، لیکن اسے دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے اور وہی اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش ثابت ہوئی. قوم کے سرداروں نے ملی بھگت کر کے اسے ہلاک کر دیا. اس قوم پہ عذاب نازل ہوا اور تمام ظالم ہلاک کر دیے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو وہاں سے نکال کے ایک محفوظ مقام پہ پہنچا دیا. قوم سمود دولت پرستی جیسی برائی میں مبتلا ہوئی، جس کی خاطر وسائل پر قبضہ رکھنے، اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو ذاتی مفادات تک محدود کرنے اور اپنے علم و فنون کو خود نمائی کے لیے استعمال کرتے. جو قوم بھی یہ طرز اپنائے گی اس کا انجام بھی قوم سمود کی طرح ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.